ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی وقت گولی اٹھا کر چلا سکتا ہے لوگوں کے اوپر، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ ہمیشہ ہی افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ایک مسلمان ہمسایہ برادر ملک کو دینا چاہیے۔ پاکستان نے تو ان کے عام شہریوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، ہم تو صرف ان کے جو ٹیکنیکلی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم تو ان کو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہیروئن کا کلچر، کلاشنکوف کا کلچر، یہ افغانستان کی دین ہے نا، یہ اس بھائی چارے کا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ میں جس صوبے نے خون بہایا نا اپنا، وہ خیبر KP ہے۔ پختونخوا ہے۔ پاکستان ان کی سپورٹ نہ کرتا تو کیا طالبان کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کو ہٹا سکتے؟ امریکہ جو ہے نا وہ ایک بندر بانٹ ہے۔ بندر کو اگر آپ کہیں نا کہ ذرا انصاف کرو تو وہ کس کے ساتھ انصاف کرے گا؟ افغانستان میں کیا، ملا عمر کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جی وہ جو افغان کے جو امیر ہے، امارت اسلامی کے جو امیر ہیں، وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ حکومت کون چلا رہا ہے پریکٹیکلی؟ السلام علیکم، یو آر واچنگ TGN اور میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش۔ ناظرین، بھارت کے بعد افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی ایک کوشش کی گئی، لیکن پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس جنگ کو روکا، اور ہمیشہ کی طرح جس طرح پاک فوج کی جانب سے ایک کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ روکنے کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں یا خیبر پختونخوا کی اس وقت جو صورتحال ہے، اب تک پہلے بھی 11 نوجوانوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں ہم نے 23 نوجوانوں کی جو ہے شہادت، ہمارے سامنے یہ خبر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اب بھارت کے بعد افغانستان اس طرح کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں خصوصی مہمان وجیہہ سعید صاحبہ موجود ہے، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نبیلہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئیں اور آپ اس خصوصی ٹاپک پہ آج ہم جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن افغان اور پاک ریلیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی جنگ کی اگر میں صرف بات کروں نا، جو کہ بڑی کرا سرائیاں اس پر جو ہے ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں جو شروعات ہے جنگ کی، وہ بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے نبیلہ، یہ ایک جنگ ایسے اچانک سے نہیں چھڑی، اس کے پیچھے بہت سالوں کی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کی گئی، اسے ناانصافیاں کہہ لیں، زیادتیاں کہہ لیں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جو روا رکھی گئی، تو اس کی جڑیں جو ہے نا، یہ جو جنگ اور حالات آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو حکومتیں، فوجیں جو ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں 2001 سے لے کر جب سے طالبان جب سے امریکہ نے یہاں پر افغانستان میں قبضہ کیا 2021 تک، 20 سال کی انسرجنسی میں جب تک طالبان امریکہ سے لڑتے رہے تو پاکستان نے ہمیشہ ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگرچہ پاکستان میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا، بڑے ہمیں پٹیاں پڑھائی جاتی تھیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اگرچہ میں اس چیز میں کبھی نہیں آئی۔ میرے حساب سے وہ ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی وقت گولی اٹھا کر چلا سکتا ہے لوگوں کے اوپر، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو چلانی تو آتی ہے۔ اور بندوق تو اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، اس کو جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اصل نقصان دہ چیز جو ہے نا وہ انسان ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ ہوتا ہے۔ بہرحال 2021 میں جس وقت طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پاکستان میں ایک خوشی کا بھی ماحول تھا، اور حکومتی سطح پر بھی بڑا یہ کہا جا رہا تھا کہ اب یقیناً ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے مکمل طور پر سیکیور ہوگا اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس میں کمی آئے گی، کیونکہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان جو رجیم ہے، انہوں نے دوحہ معاہدے میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان بھی اس میں بڑے گارنٹر تھے، قطر بھی تھا، سعودیہ، دیگر ممالک بھی تھے، تو ہم سب کو یہی یقین تھا کہ انشاءاللہ حالات میں بہتری آئے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں ان میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور خاص طور پر یہ جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا، اس میں تو ہم نے باقاعدہ طور پر، ہمارے ایمبیسڈر صادق خان صاحب گئے تھے، کابل گئے، انہوں نے باقاعدہ افغان حکومت کو ڈوزیئر دیے، ان کے ساتھ جو ہے معاملات شیئر کیے، ان تک تمام انٹیلیجنس جو معلومات تھیں وہ فراہم کی کہ فلاں فلاں لوگوں نے یہاں پہ ٹریننگ حاصل کی ہے اور وہ حملے کے بعد دوبارہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی یا تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں یا پھر انہیں افغانستان سے نکل جانے کو کہیں۔ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ افغان جو ان کے ترجمان ہوتے ہیں، جو ان کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں یا دفاع ہوتے ہیں،
وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک رٹا رٹایا جملہ بولتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر متقی نے انڈیا میں جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ہمارا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جس کو جو مسئلہ ہے جس ملک کو وہ اپنا مسئلہ خود حل کرے. بھائی اب مجبور ہو گئے ہم اپنا مسئلہ خود حل کر رہے ہیں. اچھا یہ حملے بھی ایسے ہو رہے ہیں نا کہ وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہے اور پچھلے دنوں ہمارا جو انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہم پہ جو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی ایجنڈا لے کے گئے ہیں یا پھر بھارت کے کہنے پر افغانستان کی جو حکومت ہے یا افغان رجیم جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے دے رہے ہیں؟ دیکھیں نبیلہ, اس کو نا آپ تھوڑا سا نا ہسٹوریکلی چیک کرنا شروع کریں. 1947 کے بعد سے لے کر اب تک افغانستان میں موسٹلی کٹ پتلی حکومتیں رہیں, ان میں عوام کی نمائندہ حکومت ایک بھی نہیں تھی, چاہے وہ رشین بیکڈ تھیں, چاہے وہ امریکن سپورٹڈ تھیں, یا چاہے وہ طالبان کا قبضہ رہا جتنا بھی عرصہ. تو عام عوام کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. ایک تو قبائلی معاشرہ ہے, بہت بند ماحول ہے, اور وہاں پر جس کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس, حکومت یا طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کو قبائلی سپورٹ حاصل ہوتی ہے یا بیرونی پیسہ اور امداد حاصل ہوتی ہے. تو ہمیشہ ہی افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ایک مسلمان ہمسایہ برادر ملک کو دینا چاہیے. اور ایسا پہلے بھی ہوا, اور اس دفعہ بھی کھل کر انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر جو انہوں نے بھارت کی حمایت کی وہ صاف ان کا پاکستان دشمن فارمولہ ہے جو اوپنلی نظر آ رہا ہے. اور یہ جو حملہ پاکستان کے اوپر کیا گیا, جب متقی بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں, خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جیت دوال سے مل رہا ہے اور اس طرح پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور فرماتے ہیں ذبیح اللہ مجاہد کہ ہم نے جی 20 چوکیاں پکڑیں اور پھر ہم نے خالی کر دیں, اور پھر ہم نے جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہم نے کہا جی ہم تو سیز فائر کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور رات تک میں نے دیکھا کہ 5-6 ان کی طرف سے ریکویسٹ آ چکی ہیں آفیشلی, اور انہوں نے قطر سے بھی رابطہ کیا, کہ سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا کہ یہ سیز فائر کروائیں. تو دیکھیں پاکستان پہ جب انہوں نے اپنے ٹینکوں سے, چھوٹے ہلکے بھاری ہتھیاروں سے جب حملہ کیا, ہم نے ان کو اسی وقت وہ کہتے ہیں نا جواب دیا. ہمارے 23 جو ہیں بہادر بیٹے جو ہیں ہمارے شہید ہوئے. کرم میں ہمارا ایک عام شہری, ایک سویلین بھی شہید ہوا, اور دوسرا جو ہے وہ کافی زخمی ہوا. تو پاکستان نے تو ان کے عام شہریوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا, ہم تو صرف ان کے جو ٹیکنیکلی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں تو ان کو کر رہے ہیں, ان کو کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستان نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ ایک جو بھائی چارے والا سلوک ہے وہ کی ہے. افغان ریفیوجیز کی طرف آؤں گی, جب پاکستان سے ان کا, جیسے خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا کہ اگر آپ افغانستان جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی 3 نسلیں, یعنی ان کا دادا اگر ادھر ہجرت کر کے آیا تو ان کا جو والد صاحب ہے وہ بھی ادھر ہے, اور خود بھی وہ بندہ ادھر ہی ہے, مطلب 3 نسلوں سے وہ ادھر ہی ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں تو وہ نہیں لگائیں گے. تو اس طرح ان کی اب منتقلی جو ہو رہی ہے افغانستان کی جانب, یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کہیں اس جنگ کی وجہ تو نہیں بنتی؟ کیونکہ لوگ بہت ساری باتیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ افغان کو یا افغان رجیم کو یہ گلہ ہو, شکوہ ہو کہ وائی پیپل آر کمنگ بیک, آگے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. تو دیکھیں صرف اگر یہ بھی گلہ ہے نا, اس کو مان لیا جاتا ہے, تھوڑی دیر کو مان لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ کسی سے جنگ نہیں کر سکتے. جنگ کا جو اصل مسئلہ ہے نا, جو ابھی جو ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیے, جنگ تو ابھی شروع نہیں ہوئی نا. جنگ ہوتی ہے جب ڈیلی ایک دوسرے کے اوپر لگاتار جو ہے وہ کیے جائیں. جس طرح پاک بھارت کا ہوا تو گھنٹے ڈیڑھ میں ڈھیر ہو گئے, ان کا بھی یہی ہوا. لیکن گھنٹے ڈیڑھ بعد افغان جنگ تو رک گئی, لیکن اب ہم نے اس کے بعد بھی کافی سارے اپنے جو ٹیکٹیکل ٹارگٹس تھے ہم نے ان کو جو ہے نا ہٹ کیا, انگیج کیا. تو یہ ایک ایشو ہے, مطلب کلیکٹیولی جو دیکھا جائے وہ ایک بڑے فریم کے اندر ایک چھوٹا سا یہ حصہ ہے. اصولی طور پر دیکھا جائے جو غیر ملکی لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, جن کے پاس حکومت سے پاکستان میں رہنے کا اجازت نامہ نہیں ہے, پوری دنیا کا ایک قانون ہے, ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کو یہاں سے باہر کریں, واپس ان کے ممالک میں بھیجیں. 45-46 سال سے ہم نے ان لوگوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے, اور پورے ملک میں دندناتے پھرتے ہیں. پاکستان میں جتنے آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ تو مذاقن تو اس وقت سوشل میڈیا پہ تو تندور کی چھیڑ آئی ہوئی, لیکن اگر آپ ریالٹی دیکھیں تو ہر چھوٹے بڑے کاروبار میں, چھوٹی چھوٹی تجارت ہے, عام کاروبار میں جہاں عام لوگوں تک رسائی ہوتی, وہاں انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے. پشتون بھی ان سے پیچھے ہے, پنجابی بھی کہیں نظر نہیں آتا, بلوچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سندھ میں بھی آپ چلے جائیں, بالکل ان کی ہر جگہ پریزنس ہے, ہر جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں ہیروئن کا کلچر, کلاشنکوف کا کلچر, یہ افغانستان کی دین ہے نا, اس بھائی چارے کا نتیجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے اس وقت 3 صوبوں میں تو پراپر آپریشنز چل رہے ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. میں اسی سوال پہ آنے والی تھی کہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی آپریشن کا آغاز, مطلب 12 سیکورٹی کی جانب سے, یعنی ترجمان ISPR نے کہا,
تو یہاں پہ صرف سوال یہی ہے کہ باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا، حالانکہ بلوچستان بھی دہشت گردی کی زد میں ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن صرف ہر دفعہ خیبر پختونخوا، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان ہی اس دہشت گردی میں انوالو ہے، تو پھر اس کو صرف یہ کہہ دینا، جیسے ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کو سیاسی پناہ جو ہے وہ حاصل ہے. کون سی سیاسی پناہ؟ یا یہ بین الاقوامی سیاسی پناہ ہے یا اندرونی جو ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ دیکھیں بین الاقوامی سیاسی پناہ تو چھوڑیں، ان کو تو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، افغان رجیم کو تو. لیکن یہ جو افغان مہاجرین کا ایشو ہے نا کہ ان کو پاکستان سے جانے نہیں دیا جاتا. بھائی کیوں جانے نہیں دیتے؟ ان کا ملک ہے. جب وہ پاکستان کو اپنا ملک تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بات ہر لحاظ سے ثابت شدہ ہے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. یقیناً ہر شخص نہیں کرتا، لیکن ایک خاندان میں اگر ایک بندہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا پورا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے، سرکاری اداروں سے چھپاتا ہے، اور پاکستان کی تباہی میں مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت پنجاب میں بہت اچھا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بلوچستان میں چل رہا ہے، سندھ سے بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو کوئی جانوروں کی طرح دھتکار تو نہیں رہے، ان کو تو طریقے سے لے جایا جا رہا ہے، کتنے صفائی ستھرائی سے انہیں بٹھا رہے ہیں. پھر ان کو جو ہے جو ان کے خارجی پوائنٹ ہیں جہاں سے ہم نے کہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں، وہاں تک انہیں پہنچایا جا رہا ہے. ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے کہ ہم نے کس کس شخص کو، کتنی خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان جو ہیں جن کو ہم نے پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا، ان کا ڈیٹا کلیکٹ بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کے پی میں یہ کام نہیں ہو رہا. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا، تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو نہیں جانے دے رہی. کیوں جانے نہیں دے رہی؟ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا. دیکھیں آپ ہمیشہ سے یہ دیکھیں کہ یہ چیز اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اس کے پیچھے انڈیا کا، اسرائیل کا، دیگر ممالک کا پیسہ اور ٹریننگ جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ سب لوگ، اب میں اور آپ جو ہیں یہاں پنجاب میں بیٹھ کر ہم نہیں شناخت کر سکتے کہ پشتو بولنے والا افغانی ہے یا پشتون ہے، ہم تو نہیں پہچان سکتے. لیکن پختونخوا میں گورنمنٹ اگر وفاق سے لڑ رہی ہے، دیگر صوبوں کے سامنے اٹل ہو کر کھڑے کہ جی ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. آپ کیوں جانے نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ خود دہشت گردی کو سپورٹ کریں. حالانکہ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ میں جس صوبے نے خون بہایا نا اپنا، وہ کے پی ہے. معصوم بچے مارے گئے، شہید ہوئے، نمازیوں کی شہادت ہوئی، اور جتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ دہشت گردانہ واقعات کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنا خون پشاور میں بہا 2012-13، آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ جو ہے ان دنوں دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ پیک پر تھے. ایون اسلام آباد میں بھی ہم نے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ حملے سہے، کراچی میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، کوئی ملک کا کونا کونا محفوظ نہیں رہا. تو اگر اب بھی آپ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں تو اب تو یہ کہنا اور پوچھنا بنتا ہے نا کہ آپ کے ایسے کیا مقاصد ہیں؟ یہ مجرمانہ گٹھ جوڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ایک مجرم کو اگر میں پناہ دیتی ہوں، بھلے وہ میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، لیکن اس کے پیچھے اگر رشتہ بھی انوالو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے ان کا جانا ضروری ہے، تو آپ کیوں ان کو یہاں سے جانے نہیں دے رہے تاکہ جو ہے ملک میں افراتفری پھیلائی جا سکے اپنی حکومت بچانے کی اور گورنمنٹ سے جنگ کرنے کی؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ ہے. آبویسلی وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، جی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانے دوں گا. یہ جی عمران خان کا صوبہ ہے، صوبہ وہاں پہ رہنے والے کروڑوں عوام کا ہے، ایک بندے کا نہیں ہے. فیصلہ ہم کریں گے. ہاں جی، فیصلہ ہم کریں گے، خان صاحب کریں گے. اور یہ کہ ہم نے یہاں سے ان لوگوں کو نہیں جانے دینا. تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی تینوں صوبوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے پچھلے کچھ دن سے، جس میں تھوڑی شدت آئی ہے، تو لوگ جو ہے نا جتنے بھی غیر قانونی افغان شہری ہیں وہ بھاگ کر کے پی میں پناہ لینا شروع ہو گئے. بالکل ایسا ہی تو کے پی کیا دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن رہا ہے؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. کے پی جو ہے بھلے کسی پارٹی کی وہاں پر حکومت ہو، لیکن کے پی ہے تو پاکستان کا صوبہ، وہاں پہ رہنے والے پاکستانی ہیں. تو کیا آپ پہلے پاکستانی ہیں یا پہلے آپ پختون ہیں؟ اور پختون بھی ہیں تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا خون اتنا سستا ہے؟ نہیں تو اس ملک میں میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانی اگر کسی قوم نے دی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کے پی کے اور پشتون سب سے آگے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، تو یہ تو کے پی کے گورنمنٹ کو ظاہر ہے سوچنا چاہیے. اب میں اس سوال پہ آتی ہوں کہ دونوں ممالک اس وقت اگر ہم اسٹریٹجی دیکھیں جنگ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کی کہاں پر غلطی ہے؟ دیکھیں افغانستان کی تو ہسٹری یہی ہے. افغان ہسٹری کو اگر آپ چیک مطلب کریں، ان سے تو نیکی کی امید نہیں کر سکتے. نیکی کی امید چھوڑیں، وہ تو آپس میں لڑ لیتے ہیں. جب ان کو باہر سے کوئی لڑنے کو نہ ملے وہ آپس میں لڑ لیتے ہیں. یہ ایک قبائلی ان کا طرز زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی جانوروں پر لڑ لیا، کبھی عورتوں پر لڑی، کبھی زمین پر لڑ لیا. صدیوں سے ان کا ایک یہ رواج ہے، اور ہمیشہ ہی وہ کسی نہ کسی شورش کا شکار رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی. ان کی پوری ہسٹری دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی لمبا پیریڈ آیا ہو جس میں امن امان کا ماحول ہو. اور جدید دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، افغانستان میں تو امن امان کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہے، ایک ملک اندرونی خانہ جنگی یا شورش کا شکار ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پڑوسی تو متاثر ہوتے ہیں.
اور اس وقت جو دونوں ممالک کی غلطیاں نا، پاکستان کی کچھ بڑی سویر غلطی ہیں. ہم نے افغانوں کو جس طریقے پر ڈیل کیا، دیکھیں وقتی طور پر جب ہم 1979 کی بات کریں نا، اس وقت جو فیصلہ کیا گیا وہ اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھا، لیکن اس کی کچھ قباحتیں تھیں جو وقت گزرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہونی چاہیے تھیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے جس نہج تک پہنچے اس میں کچھ ہمیں اپنا بھی سٹیک رکھنا چاہیے تھا. ٹوٹلی ہر چیز دوسروں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے تھی. آج اگر ذبیح اللہ مجاہد وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یا امیر متقی وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے افغانستان کو قبرستان بنایا سوویت یونین کا اور امریکہ کا، تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس وقت 1979 میں رشیا نے یہاں پہ قدم رکھا تھا ان لوگوں نے پستولوں کی شکل نہیں دیکھی تھی. ان کو ہاتھ میں نہ صرف پستول دی، چلانی سکھائی، اور ان کے ساتھ پاکستانی لڑے. اور ایون امریکی فوجی بھی انہیں کی طرح داڑیاں رکھ کے ان کے کپڑے پہن کر وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے. یہ باتیں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور اگر آپ خود دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ایسے امریکنس کی جو ہے ویڈیوز موجود ہیں، کسی طرح کی وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، بڑی پرانی ویڈیوز ہیں، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ افغانستان میں امریکہ کیوں جو ہے ایک قوت اپنی کے باوجود جو ہے قابو نہیں کر پا رہا، کون ہے اس میں رکاوٹ، تو ان کا پہلا جواب ہوتا تھا پاکستان. اچھا، اگر پاکستان ان کی سپورٹ نہ کرتا تو کیا طالبان کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کو ہٹا سکتے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہے، بالکل. اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کے سامنے اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت ڈوبیس ہے ان کی حکومت، بڑی جو ہے نا دوغلا پن ہے، یہ کہتے کچھ ہیں پریکٹیکلی کرتے کچھ ہیں. تو جس وقت امریکہ سے انہوں نے اپنا افغانستان بقول ان کے انہوں نے آزاد کرا لیا، امریکہ کو مار بھگایا، تو دشمن سے کون ہر ہفتے جو ہے وہ $40 ملین کا بھتہ لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیتا. امریکہ یہاں سے چلا گیا، جاتے ہوئے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ گیا، آپ کے لیے چھوڑ کر گیا نا کہ کل کو آپ نے اس سے تباہی پھیلانی ہے. اور آپ کو ہر ہفتے $4 کروڑ مہینے کا $12 کروڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور آپ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں کہا جاتا تھا، اس کے متعلق خبریں ہوتی تھیں، لیکن کوئی اس کو آفیشلی تسلیم نہیں کرتا تھا. نہ افغان طالبان تسلیم کرتے تھے، نہ امریکنس آفیشلی. لیکن جس وقت صدر ٹرمپ نے حلف لیا، انہوں نے آتے ساتھ پہلے تو ان کا وہ جو ہفتہ واری خرچہ تھا نا، خرچہ پانی، وہ بند کیا. اور اس کے ان کا پہلا غصہ دیکھ لیں وہ یہی تھا کہ اتنا پیسہ یہ لے رہے ہیں اور ہمارے کام نہیں کر رہے، کیوں لے رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. آپ کسی کو پیسے دیتی ہیں، اگر وہ بندہ آپ کا کام نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی ایک دن آپ کہیں گی کہ بات ختم کرو. تو ان کے جب سے ان کے معاملات جو ہیں پیسے کے خراب ہوئے ہیں، یہ نئی نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں. بگرام بیس کو دیکھ لیں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان جو ہے بگرام بیس کسی کے حوالے نہیں کرے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں سے بولی زیادہ لگے گی ادھر چلی جائے گی. تھوڑا سا اس کو مزید اگر آپ ایکسپلین کریں، اب امریکہ اس میں کیا ثالثی کا کردار ادا کر سکتے، ایک تو جنگ میں اور ایک اس ایئر بیس میں، کہ اگر وہ امریکہ کو نہیں دیا جاتا تو پھر امریکہ اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو بگرام ایئر بیس ہے نا، بیسکلی یہ روس نے بنائی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس پہ جب جنگ ہوئی، اس کے بعد روس کو مار بھگایا گیا تو کافی عرصہ تک یہ خالی پڑ گئی. اس کے بعد جس وقت امریکہ نے وہ القاعدہ کے چکر میں جس وقت افغانستان پر بمباری شروع کی تو ان کو یہ بگرام بیس جو ہے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور اس کو جو ہے انہوں نے ایک ٹھکانہ بنایا جہاں سے پورے افغانستان، چائنا، تبت، ایون پاکستان بھی جو ہے نا یہاں سے آپ ایزیلی نظر رکھ سکتے ہیں. اور جب امریکن یہاں سے گئے تو وہ جاتے ہوئے بگرام ایئر بیس بھی خالی کر گئے. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کو جو بہت بڑا جو افغانستان سے جو ان کو ایک دکھ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس کیوں دی گئی واپس، کیوں چھوڑا گیا. صدر بائیڈن کو اس کے اوپر بہت اچھی کھری سنا چکے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ امریکہ کے لیے بڑی اہم تھی اور اس کو ہم جو ہے دوبارہ حاصل کریں گے. ویسے دوبارہ کیوں حاصل کریں گے؟ مطلب ایک دفعہ فوج ان کی جا چکی ہے تو دوبارہ وہاں وہ ایئر بیس لینے کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، پیسہ تو آپ کا آلریڈی ہر ہفتے آتا رہا ہے، ہر مہینے آ رہا ہے، ہر سال آ رہا ہے. تو اس جب ایک بندہ چلا گیا لیکن وہ ہر مہینے وہاں پیسے بھیج رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ وہاں موجود ہے. وہ $7 ارب کا اسلحہ بھی چھوڑ کر گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بگرام ایئر بیس جو اس وقت خالی کر دی گئی تھی، اس کے اوپر خود صدر ٹرمپ کا اپنا ذاتی بیان ہے کہ یہاں سے چائنا کی جو اٹامک فیسلٹیز ہیں، نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں، وہ یہاں سے صرف 1 گھنٹے کی اڑان پر ہیں. تو امریکہ کے لیے ایک انتہائی اہم ہے یہ کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر چین کو کنٹرول میں رکھ سکیں. حالانکہ میں اس میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جو ہے نا کوئی بھی ملک در اندازی نہ کرے، وہاں دوبارہ داخلے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کو افغانوں کے حوالے کیا جائے. صحیح ہو گیا. اچھا، ابھی جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں اس میں 5 دفعہ سے زائد وہ آفیشیلی ریکویسٹ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے انکار ہے.
تو اب حالات ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں، مزید کشیدہ ہوں گے یا پھر امریکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرلی اگر کوئی جینٹل مین ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے کیونکہ وہ پیس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان افغان اس جنگ میں بھی ثالثی کا کردار یا پھر پیس کا کردار ادا کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے صدر ٹرمپ کی بڑی ویلیو ہے. اگرچہ ذاتی حیثیت میں، شخصی حیثیت میں وہ ایک ایسے شخص ثابت ہوئے ہیں جو اپنی باتوں سے فوری مکر جاتے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے ہوتے ہیں. اور اگر وہ جنگ شروع ہوئی تو بڑی میمز ہم نے دیکھی کہ ٹرمپ کو چونکہ نوبل انعام نہیں ملا تو اس لیے وہ چپ رہے، وہ تو بولے ہی نہیں. 2-3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی چلو میں بند کراتا ہوں. تو اور امریکہ کیا کروائے گا؟ ویسے 3 دن سے جنگ ہو رہی ہے لیکن بیانات جو ہے نا ان کے سامنے سے کوئی بیان اسی نہیں وقت آئے جس وقت صدر ٹرمپ کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا میں جنگیں بند کرانے میں بڑا ماہر ہوں تو میں یہ بھی کروا دیتا ہوں. میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ کا دکھ جو ہے تھوڑا کم ہوا جب ان کو تعریف ملی شہباز شریف کی جانب سے. لوگوں نے ان کو جو ہے بڑا جو ہے خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے اندر دیکھیے امریکہ جو ہے نا وہ ایک بندر بانٹ ہے. بندر کو اگر آپ کہیں نا کہ ذرا انصاف کرو تو وہ کس کے ساتھ انصاف کرے گا؟ امریکہ کے اس وقت جو انٹرسٹ ہیں خطے کے حوالے سے وہ افغانستان میں کہیں زیادہ ہیں. اگر وہ بگرام ایئر بیس لیتے ہیں، وہاں پر اپنا فوجی اڈے قائم کرتے ہیں. یہ پاکستان سے زیادہ اس خطے میں انٹرسٹ ہے یا پاکستان کو لے کے؟ دیکھیں، اس خطے میں زیادہ انٹرسٹ اس لیے ہے کہ افغانستان ایک ٹوٹا پھوٹا، تباہ حال، کمزور حکومت والا ملک ہے. اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے دوسروں کا بڑا اچھا نشانہ بنتے ہیں. پاکستان کو آپ جتنا مرضی کمزور کہہ لیں، ہم بہرحال ایک نیوکلیئر پاور ہیں. ہمارے ہاں آپ 100 مرتبہ کہیں جی کہ الیکشنز جو ہیں وہ چرا لیے گئے، فلاں ہو گیا، لیکن ہماری ایک بہت بڑی مضبوط آرمی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، ہماری پارلیمنٹ، ہماری ہر چیز موجود ہے، ہمارے لوگ ہیں. افغانستان میں کیا، ملا عمر کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ جی وہ جو افغان کے جو امیر ہے، امارت اسلامی کے جو امیر ہیں، وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں. حکومت کون چلا رہا ہے پریکٹیکلی؟ کس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے؟ سارا کچھ جو ہے آپ کو بڑا بکھرا ہوا اور ایمبیگوٹی کے ساتھ نظر آتا ہے. مطلب افغان طالبان کو یا ان کی جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ کنفیوز ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو کس طرح کنٹرول کریں. اور اسی سوال میں یہ سوال ایڈ کروں گی کہ پاک افغان کی جو پالیسی ہے، وہ چاہے خارجہ پالیسی ہو، سیاسی پالیسی ہے، جس طرح یعنی دیگر ممالک کے ساتھ جو ان کے جو بھی تعلقات ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان کو ڈال کے، آپ ان کی سب سے بڑی کمزوری کیا سمجھتی ہیں افغانستان کی؟ جی دیکھیں، افغانستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہاں ڈنڈے کے زور پر حکومت چلتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ افغان جو اتحاد ہے، تحریک طالبان افغانستان جو ہے، اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں. جی یہ کمانڈر مارے جا رہے ہیں. اگرچہ ان کی بہت زیادہ تصدیق کہیں سے نہیں ہو پا رہی، لیکن اس بات کے خبریں آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ سچ بھی ہوں گی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا اپریل میں، مئی میں اس طرح ہوا کہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے مسعود گروپ کے ساتھ، اور قندھار میں جو بیٹھی ہوئی ان کی حکومت ہے، کابل ان کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا. اور پاکستان نے اب تو کھل کر DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ رجیم چینج کرنا پڑے گی اگر افغانستان کے ساتھ امن چاہیے، کیونکہ موجودہ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو طاقت کے حصول کے لیے وہ ہر بری حد پہ گزر چکے ہیں. دیکھیے یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم تو اسلامی ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی والا اسلامی ملک آپ کے ساتھ ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کے علاوہ ہر کسی کا خون بہانے کی اجازت دیتا ہے؟ جو شخص آپ کی طاقت کو چیلنج کرے، چاہے وہ آپ کا اپنا خاندان میں سے کیوں نہ ہو، آپ اس کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں. آپ کو کسی کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، خصوصاً خواتین کے جو حقوق ہیں، بیسک بنیادی حقوق جو انہیں اسلام نے دیے ہیں، آپ ان کے بھی وہ بھی دینے کے روادار نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خواتین کو جو ہے وہ مغربی انداز میں پیش کریں یا ان سے اس طرح کے کام لیں، لیکن تعلیم ہے، صحت ہے، بنیادی سہولتیں ہیں، آپ ان سے بھی ان کو محروم کر رہے ہیں. آپ کے عوام میں اندر خانے شدید مایوسی اور محرومی ہے. اور کسی بھی قوم میں جب شدید مایوسی اور محرومی ہوتی ہے نا، یہ لاوا ایک دن آتش فشاں کی طرح پھٹ جاتا ہے. تو افغانی عوام میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس گورنمنٹ کے خلاف اٹھیں یا باہر نکلیں، کیونکہ جہاں پہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے نا وہاں پہ لوگ دب جاتے ہیں. دیکھیے طاقت کے استعمال کی وجہ سے ہی تو لوگ دب جاتے ہیں. اور یہاں پر اس وقت آپ دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں، ہماری تو مجبوری، ہم نے انہیں باہر کرنا ہے. ہمارے ملک کے اپنی جو بالکل ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ہم نے ان کے حساب سے دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی خانہ بدوش ہیں،
ہم وہاں بھی خانہ بدوش ہیں, وہاں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ تو آپ کی جو عمارت اسلامی ہے جس کا آپ نے وہ کہتے ہیں نا آپ نے خلافت قائم کی ہے, آپ عمارت اسلامی یعنی کہ اسلامی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہیں, آپ کی جتنی بھی رعایا ہے, آپ کے جتنے بھی شہری ہیں, ان کی جان و مال کی حفاظت آپ کے اوپر فرض ہے, ان تک روزگار پہنچانا, صحت, تعلیم, بنیادی سہولتیں پہنچانا, یہ اس وقت عمارت اسلامی افغانستان کی جو ہے نا ذمہ داری ہے, پاکستان کی نہیں ہے. تو یہ لوگ چاہے لاکھوں ہیں چاہے ہزاروں ہیں, جب یہ افغانستان واپس جائیں تو یہ وہاں کی حکومت کی, افغان طالبان کی ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں. تو موجودہ آنے والے حالات میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغان جو رجیم چینج ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا, کیا اس میں پاکستان کردار ادا کرے گا یا امریکہ خود؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا وہ خود افغان طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں نا وہ ادا کریں گے. وہ ادا کریں گے. وہ اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ایون یہ جو کندھاری گروپ جو ہے ان کے اندر بھی کافی سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. انہیں بہت اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے دیے ہوئے فنڈز, پاکستان کی دی ہوئی ٹریننگ, پاکستان کی سپورٹ سے ہی تو انہوں نے امریکہ کو ہرایا. تو ہر شخص کی ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی, اور ان کے آپس میں کافی سارے جو ہیں اختلافات ہیں اقتدار کو لے کر, طاقت کی تقسیم کو لے کر. تو اس جنگ کے بعد میرے خیال سے وہ اختلافات مزید گہرے ہو رہے ہیں, واضح ہو رہے ہیں, دراڑیں پڑ رہی ہیں. یہ عمل چند ہفتوں پہ بھی جا سکتا ہے اور یہ عمل اگلے 2-3 سال تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کی ٹائم فریم فی الوقت دینا مشکل ہے. بہت شکریہ وجیہہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا اور ڈی جے ناظرین کے سامنے اس جو ایشو ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ناظرین, پاک افغان ریلیشن شپ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ معاشی اسٹیبلٹی ہے, جو کہ ہمیں نظر آتی ہے افغانستان میں کہ افغان طالبان کے پاس اس وقت معاشی اسٹیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے افغانستان یا افغان طالبان جو ہے وہ دوسرے ممالک, دشمن ممالک جس میں بھارت زیر فہرست ہے, وہ پاکستان کے خلاف افغان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایک معاشی اسٹیبلٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, افغان طالبان کے لیے اس وقت یہ ایک چیلنج بن چکا ہے. لیکن پاک آرمی کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے دشمن کو یہ واضح پیغام ہے کہ تم پاکستانی عوام کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب آنے والے حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں بھی پیس کا کردار ادا کریں گے یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.